الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. گزشتہ ہفتے مزاح پر گفتگو ہوئی تھی، ہنسنا ہنسانا مزاح. تو ہمارے پاس دوستوں نے کہا، ہمارے پاس فقہاء نے، کہ ہنسی مذاق کے آداب پر بھی کچھ روشنی ڈالی. ہنسی مذاق کے جو آداب ہیں اس پر بھی کوئی روشنی ڈالنی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. اور حقیقت بھی ہے، اگر ہنسی مذاق ایک ہے مزاح، ایک ہے استہزاء. مزاح شریعت میں مطلوب ہے، محمود ہے، قابل تعریف ہے، لیکن استہزاء شریعت میں مرغوز ہے، ناپسندیدہ ہے. مزاح اور استہزاء، اور یہ فرق بہت باریک ہے، لوگ بہت زیادہ پھسل جاتے ہیں. جس طرح نعت کا لکھنا بڑا مشکل کام ہے، اسی طرح ہنسنا ہنسانا بھی بہت نازک ہے. تھوڑا سا پھسل گئے تو پھر لینے کی دینی پڑ جاتے ہیں. بعض دفعہ آدمی کفر کی سرحد تک میں داخل ہوتا ہے. ابھی عربی اخبارات بھرے پڑے ہیں. ابھی 5 مئی کا واقعہ ہے. ایک مشہور کامیڈین جس کا نام ہے شادین فقی، یہ عورت ہے شادین فقی، یہ لبنان کی ہے، مشہور کامیڈین ہے. ابھی 5 مئی 2014 کا واقعہ ہے. اس نے اپنی ایک ویڈیو کلپ میں، یعنی اس نے وائرل کیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور اس نے نماز جمعہ کا مذاق اڑایا. نماز جمعہ جو کہ شاعر ہے، اسلام کا شعار ہے، اس کا اس نے مذاق اڑایا اور اس پر زبردست لے لی اخبارات میں. مشہور کامیڈین، مسلم عورت. تو بعض دفعہ آدمی گویا جو کبھی موت کی شکل اختیار کرتی ہے، کبھی مزاح استہزاء کا رخ بھاگ لیتا ہے، تو بہت اس کے آداب پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں، شریعت میں دین کا مذاق، یعنی جو کے نام پر، ہنسنے ہنسانے کے نام پر، مزاح کے نام پر شریعت کا مذاق، دین کا مذاق، دین کے احکام کا مذاق ایک بڑے کفر ہے. قرآن نے صاحب کہا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. جب تم انہیں نماز کی طرف دعوت دیتے ہو، نماز کی طرف بلاتے ہو، تو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسے کھیل بنا کر رکھتے ہیں. وہ نماز کا مذاق، نماز کی طرف بلانے والوں کا مذاق، یہ بھی گویا کفر کی سرحد میں چلے جانے کے قریب ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اس طرح کی کامیڈی میں ہنسنے ہنسانے والے لوگوں کو ہنسانے کے نام پر خود اپنا بوجھ اور دوسروں کا بوجھ بھی لاتے ہیں، خود اپنا بوجھ بھی دوسروں کا بوجھ بھی لاتے ہیں. اس لیے اسلام نے صاف کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر تم ان سے پوچھو گے تو ضرور کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو صرف مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. وَلَا تَعْتَذِرُوا، تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے. تم عذرات تراشو لیکن تمہارے عذر قابل قبول نہیں ہے. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کفر کے بعد تم ایمان میں داخل ہو گئے، یعنی ایمان لانے کے باوجود تم کفر کی سرحد میں چلے گئے. اس لیے قرآن صاحب کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. ہم نے اپنی کتاب میں یہ بات اتاری جب اللہ کی آیات کے ساتھ کفر وقع جا رہا ہے، جب اللہ کی آیات کے خلاف کفر وقع جا رہا ہو اور اس کا مزہ اور استہزاء کیا جا رہا، مذاق اڑایا جا رہا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا یہاں تک کہ دوسری گفتگو شروع کریں. پھر اللہ تعالیٰ کتنی بڑی وعید ہے، کہا دیکھیے انکم اذا مثلہم، تب تو تم ان کی طرح ہو جاؤ گے.
ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تعالیٰ منافق اور کافروں کو جہنم میں جانے والے ہیں. ایک دوست کہنے لگے مولانا ابھی کل آ کے ہمارے ایک دوست کہنے لگے مولانا دیکھیے مسلم ادارے ملی اداروں کے ہوتے ہوئے لوگ غیر ملی اداروں میں طلبا کو داخل کر رہے ہیں. میں نے کہا وہاں اگر دین کا مذاق اڑایا جائے گا، قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے گا، بینڈ باجے صبح سنے جائیں گے اور کفریات کی پریکٹس ان سے کرائی جائے گی، تو گویا ان کا شمار بھی انکم، صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انکم اذا مثلہم. ملی ادارے ہوتے ہوئے جہاں تربیت ہے، دین ہے، نہ ہو تو الگ بات ہے. پھر آدمی غیر ملی اداروں کو اختیار کرے تو وہاں صبح صبح بینڈ باجے سنے اور شرکی اعمال کریں. اپنے پر ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوں اور دین کے خلاف باتیں بھی ہو رہی ہوں اور ہم سنیں اور خاموش رہیں، ان محفلوں میں بیٹھے رہیں، تو کتنی بڑی خطرناک چیز ہے عزیزو اور دوستو. تو میں نے کہا دین کا مذاق، اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں الاستہزاء باللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء بھی گویا ایک کفر ہے. اسلام کے شاعر کا مذاق، نماز روزے جتنے اور عبادت اسلام کے حقاق کو صرف داڑھی کا مذاق. آپ داڑھی نہیں رکھتے تو آپ داڑھی مت رکھیے. آپ ٹخنے سے نیچے پہن رہے ہیں، آپ کہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی، آپ کی تمن حضرت ابو بکر کی تمن نکلی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی کے پاس حدیث میں خیالہ کا ذکر آتا ہے، لیکن آپ مختصر لباس پہننے والوں کا مذاق اڑائیں، داڑھی کا مذاق اڑائیں، تو یہ شاعر کا مذاق ہے. اللہ کے نبی جو چیزیں کرتے آ رہے ہیں اس کا مذاق اڑائیں، یہ بہت خطرناک چیزیں میرے عزیزو اور دوستو. آج مسلموں کو دیکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں مختصر کپڑوں کا، داڑھیوں کا، بعض کامیڈین کو بھی دیکھتے ہیں. یہ مذاق میرے عزیزو، ایک ہے نقد ہے، ایک ہے مذاق. نقد آدمی کر سکتا ہے، معاشرے میں نقد کرنا چاہیے. علامہ اقبال نے بھی نقد کیا. علامہ اقبال کی مشہور اصطلاح ملا کی اصطلاح ہے. علامہ اقبال کی شاعری میں ملا اور مجاہد کی اصطلاح معروف ہے. معاشرے پر نقد کر رہا ہے، سماج پر. دیکھیے علامہ اقبال کہتے ہیں ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. پھر یہ علامہ اقبال کہتے ہیں ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملک کے بندے ہیں غلام. صوفی و ملا ملک. تو معاشرے پر نقد کرنا الگ چیز ہے، لیکن بحثیت علماء کا مذاق اڑانا یہ صحیح. اس لیے مولانا دھانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ مدرسوں میں چوری ہو رہی ہے، مدرسوں میں چوری ہو رہی ہے. تو کتنی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا طالب علم چور نہیں ہوتا، طالب علم چور نہیں ہوتا، لیکن چور طالب علم کی شکل اختیار کرتا ہے. اب کچھ علماء خون بہایا جا رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے. اب بہت سے علماء اگر خاموش ہیں تو وہ صحیح معنی میں علماء نہیں ہے، علماء کی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور ان پر نقد کیا جا رہا ہے، صحیح نقد ہے. وہ علماء نہیں ہے، علماء کی شکل ہے. علماء خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے. تو میرے عزیزو اور دوستو، اسی لیے علامہ اقبال نے ملا کی تعریف بھی کی ہے. اس سب کے باوجود علامہ اقبال مرحوم ایسے ملا کی قدر کرتے ہیں جو مسلمانوں میں ملی غیرت باقی رکھنے کی کوشش ہے. اسے کہتے ہیں علامہ اقبال افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ درن سے نکال دو. یعنی علماء سے محروم کر دو، اس افغانی قوم کو یہی ان کا علاج ہے. تو معلوم ہوا دین کا مذاق، دین کے شاعر کا مذاق، علماء کا مذاق، یہ گویا بہت خطرناک چیز ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے. ہنسی مذاق کے آداب ہیں، ورنہ وہی جوکنگ موکنگ کی شکل اختیار کرتی ہے، وہی مزاح استہزاء بن جاتا ہے. اور پھر بعض دفعہ انسان کی فاسق اور فاجر ہونے کے خطرات، بلکہ کفر کی سرحد میں داخل ہونے کے خطرات منڈانے لگتے ہیں. سب سے بڑی چیز آج کل ہم دیکھتے ہیں ہنسنے ہنسانے والوں کی بڑی جھوٹی چیزیں، حقیقت بھی نہیں ہے بیان کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ بڑا سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا جس طرح لکھنا بڑا مشکل نازک کام ہے، تو ہنسنا ہنسانا بھی بڑا نازک کام ہے. تو جھوٹ کا پرندہ ہوتا ہے، جھوٹ کا اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ
لیضحک به القوم ویل اللہ ثم ویل اللہ. اللہ کہہ بھی کریں بربادی ہے اس شخص کے لیے جو گفتگو کریں اور جھوٹ بولیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائیں، لوگ ہنسیں، پھر اللہ کے لیے بار بار کریں ویل اللہ ثم ویل اللہ. کتنی خطرناک چیز ہے میرے عزیزو. یہ ادب ہے ہنسنے ہنسانے میں کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، ہنسنے ہنسانے میں بھی جھوٹ سے اعراض کریں، بڑا گناہ ہے. اب لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے لیے آدمی جھوٹ موڑ بولتے ڈرنے کے ذریعے حکما اس لیے اللہ نے اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان الکذب لا یصلح فی جد ولا حزن. جھوٹ نہ سنجیدگی میں صحیح ہے نہ ہنسی مذاق میں. سنجیدگی میں بھی ہنسی میں دونوں میں جھوٹ حرام ہے. تو میرے عزیزوں ایک ادب، اہم ادب یہ ہے جھوٹ سے اعراض کریں، ورنہ پھر یہی مزاح استہزاء کی شکل اختیار کر جائے گی. لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آج کل دیکھیں ہنسنے ہنسانے والے دیکھیے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھے اچھے لوگوں کو آپ دیکھیے فلاں کی نقل اتاری جا رہی ہے، فلاں کی باتوں کی نقل، فلاں کے چلنے کی نقل، فلاں کا وہ انداز، فلاں کی پیدائش گڈا ہے، پست قد ہے، لمبا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کئی عجیب قسم کا گویا یہ لوگوں کا استہزاء ہے. اب لوگوں کو ہنسانے کے لیے آدمی سامنے والے کو تکلیف دے، یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. قرآن نے صاف کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم کا، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں بہتر ہوں ان عورتوں سے، یعنی مذاق اڑانے والی عورتوں سے. مذاق میں بہت عربی میں بہت نازک چیز ہے. ایک ہے سخریہ، ایک ہے استہزاء. استہزاء اچانک آدمی مذاق اڑاتا ہے، کچھ ہوا نہیں اس سے مذاق اڑا رہا ہے. قرآن حدیث کا مذاق میں استہزاء کا لفظ استعمال کیا گیا، سخریہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. کیوں؟ قرآن حدیث پہ آدمی مذاق کرتا ہے احکام کے ساتھ، اللہ کے شاعری کے ساتھ. تو استہزاء کہتے ہیں بغیر کسی چیز کے ظاہر کیے ہوئے مذاق اڑانا، اور سخریہ کہتے ہیں، تمسخر کہتے ہیں کوئی چیز ہوئی ہے اس سے اس کا مذاق اڑانا. تو دونوں مقصود ہے، سخریہ تمسخر بھی اور استہزاء بھی. لیکن مزاح جائز ہے، جو آداب ہے شریعت کے اس آداب کے مطابق. دیکھیے غور کیجیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ عنہ کہتی ہیں، صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا. حضرت صفیہ بھی آپ کی بیوی تھی. کہا حضرت صفیہ کا پست قد ہونا، چھوٹے قد والا ہونا یہ تمہارے لیے کافی ہے. جیسے ہی یہ بات حضرت عائشہ عنہ کے منہ سے نکلی آپ چراغ پا ہوئے غصے میں آ گئے. لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے، ایسی بات کہی ہے، اگر سمندر کے پانی میں اسے ملا دی جائے تو سمندر کا پانی بھی گلتا ہو کر رہ جائے. حضرت عائشہ نے کہا حقیقت تم انسان ہے، میں نے کچھ غلط بات نہیں کہی. میں نے کہا اس کی حقیقت بیان کی، اوپر سے ہے، چھوٹی قد والی ہے. میں نے صرف انسان کی جو حقیقت ہے اس کا یعنی اس کا جو شیپ ہے اس کی شکل صورت میں بیان کیا. اللہ کے نبی نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کہا فقال ما احب انی حقیقت انسان، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی چیز کی، کسی انسان کی شیپ اور اس کی حالت کو بیان کروں اور اس کے بدلے میں مجھے اتنا ملے، اتنا مال دیا. دیکھیے سب سے زیادہ کمانے والے کامیڈین ہوتے ہیں، ایک ایک رات میں لاکھوں روپیہ کماتے ہیں جھوٹ کے ذریعے سے، کسی کی نقل اتار کے، کسی کا یعنی کسی کو حقیر، حتیٰ کہ بہت سے لوگ کورٹ تک جاتے ہیں کہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے، ہماری نقل اتاری گئی ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صرف کسی انسان کے بارے میں بتا کہ وہ گڈا ہے، وہ لمبا ہے، وہ موٹا ہے، طنز سے کہنا، مذاق اڑانا یہ بھی صحیح نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اگر مجھے اس کے بدلے میں ڈھیر اتنا مال دیا جائے تب بھی میں یہ پسند نہیں کروں گی. تو معلوم ہوا یہی جوکنگ موکنگ ہو جاتی ہے، یہی مزاح استہزاء بن جاتا ہے جب اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. حضرت بلال بن رباح اور ابو ذر میں اختلاف ہوا کسی مسئلے پر، تب سے اختلاف ہوا. حضرت ابو ذر نے کہا یا ابن السوداء، اے کالی کلوٹی عورت کے بچے، بیٹے کہاں؟ اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا اعیدتہ بأمہ، کیا اس کی ماں کا تم نے آر دلایا اسے؟ انک مرء فیک جاہلیہ، ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی عادات، جاہلیت کی خو ابھی بھی تمہارے اندر ہے. ابو ذر رو پڑا کہ اللہ کے نبی مجھے
میری مغفرت کیجیے، مجھے معاف کیجیے، میرے مغفرت کی دعا کیجیے، تو معلوم ہوا ہنسنے ہنسانے میں دل آزاری صحیح نہیں ہے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں ایک دینی طبقے کا ایک دینی کام کرنے والا دوسرے دینی کام کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو اسلام، ارے آپ کون ہیں؟ آپ کون سے ترم خواہ ہیں کہ آپ کا عمل آپ کو جنت میں لے جائے؟ اللہ کے نبی کا حال دیکھیے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لن يدخل احدكم الجنہ عملو، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے پوچھا انت ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا؟ لا ولا انا الا ان يتغمدني الله بالرحمہ، اللہ کی رحمت جب تک شامل حال نہ ہو تو میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ ایک جماعت دوسری جماعت، ایک دینی کام کرنے والا دوسری جماعت کا کو طنز کریں، تانے کریں اور اپنے کام کی بڑائی بیان کریں، سامنے والے کا مذاق اور استہزاء کریں، پتہ نہیں بھائی تمہارا خاتمہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہے کو کیا پتا۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین بالصدقات، دیکھیں کوئی لوگ اپنی حیثیت کے مطابق بیچارے لے کر آتے تھے مٹھی بھر کھجوریں، تو یہ منافقین مذاق اڑاتے تھے، دیکھیے اس کی مٹھی بھر کھجوروں نے بڑا کام کیا ہوگا۔ دیکھا اللہ کے قرآن کہہ رہا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین بالصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم، جو بیچارے اپنی استطاعت بر دے سکتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے، فیسخرون من، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھٹا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مخول اور ٹھٹول کرتے ہیں۔ سخر اللہ من، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اللہ ان کے ساتھ ٹھٹول کرے گا، اللہ ان کا استہزاء کرے گا۔ سخر اللہ من، کتنی بڑی میرے عزیزو، تو یہ غور کرنا چاہیے ہنسی مذاق کے آداب میں۔ ہنسی مذاق میں آدمی اعتدال کو قائم رکھے، لیکن ایک اعتدال، اب ہنسی مذاق زیادہ ہو گیا تو پھر یہ دل کے مردہ ہونے کا کام ہے، ایک لمٹ ہے۔ زیادہ بھی اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو اقتصد فی مزاح، مزاح میں بھی اعتدال سے کام لیجیے، بہت زیادہ ہنسی مذاق میں ایسے بن رہی جائے کہ یہی تمہاری زندگی کا مقصد رہ جائے، یہ چیز حیات کو ختم کر دیتی ہے اور بیوقوف تم پر حاوی ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اور جو ہنسی مذاق میں اگر اعتدال نہیں رہا تو بعض دفعہ آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، بھائی کسی کی شکل کا مذاق اڑایا، کسی کی لمبے چوڑے ہونے کا مذاق اڑایا، کسی کی عادتوں کا مذاق اڑایا، تو پھر آپس میں محبت کے بجائے دشمنیاں ہو جاتی، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چند لوگوں کی دشمنیاں بول دی جاتی ہیں، آپس میں اتحاد اور اخوت کا پارا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے کتاب البخارا جو مشہور کتاب ہے ہنسنے ہنسانے کی، بخیلوں کی پوری ہسٹری لکھی ہے جاہز نے، اس میں انہوں نے لکھا ہے وَلِلْمَزْحِ مَوْضِعًا، ہنسی مذاق کی بھی جگہ ہیں ہر جگہ۔ اب بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنے خاص لوگوں میں چل جاتا ہے، بھائی جا رہے ہیں تعزیت کے لیے جا رہے ہیں وہاں بھی ہنسی مذاق ہو رہی، عیادت کے لیے جا رہے ہیں وہاں بھی ہنسی مذاق ہو رہی، بھائی بیمار ہے، خاص دوست ہے، الگ چیز ہے، اپنا قریبی ہے تو چل جاتا ہے، تو دور کا آدمی وہاں بھی جا رہے ہیں وہاں مذاق اڑا رہے ہیں، ہر چیز کی ایک جگہ ہے، اس جگہ میں وہ چیز ہونی چاہیے۔ اب غم کی جگہ میں بھی ہم ہنسی مذاق کریں تو سامنے والوں کی دل آزاری ہوگی، سامنے والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے جاہز کہتے ہیں وَلِلْمَزْحِ مَوْضِعًا، ہنسی مذاق کی بھی جگہ ہے، وَلَهُ مِقْدَارٌ، اس کی مقدار ہے، دوا کی مقدار ہوتی ہے، دوا ایک ہے غذا، ایک ہے دوا، غذا کو غذا کی جگہ پر رکھیے، دوا کو دوا کی جگہ پر رکھیے۔ اگر دوا کا استعمال غذا کی جگہ پر ہو جائے تو پھر انسان کا جسم گویا سڑ جائے، گل جائے، نقصان ہو جائے، تو یہ ہنسی مذاق کی دوا ہے، بوریت کو دور کرنے کا، حد سے زیادہ تجاوز اختیار کر گیا تو یہ نقصان دہ ہے، صاحب کا۔ پھر کہتے ہیں صار الفاضل خطلا اور تقصیر نقصا، کمی میں بھی نقصان ہے، زیادتی میں بھی نقصان ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے جس طرح کہا یہ بہت نازک چیز ہے، جس طرح نعت لکھنا، اللہ کے نبی کی تعریف کرنا بہت باریک چیز ہے کہ کہیں کفر کی سرحد میں نہ آئے، اسی طرح ہنسی مذاق کرنا بھی یہ باریک چیز ہے، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک چیز ہے۔ کہیں آدمی مذاق اڑاتے قرآن اور حدیث اور علماء کا مذاق اڑانے لگے،
لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، جھوٹ بولنے لگے، اور آپس میں محبت کے بجائے دشمنیاں ڈال دیں سماج کے اندر، تو بجائے اس سے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا. تو پھر یہ مزاح نہیں، استہزاء بن جائے گا. یہ جوک نہیں، موت بن جائے گی. جوکنگ نہیں، پھر موٹنگ ہو جائے گی. تو بہت احتراز کرنے کی ضرورت ہے. کوئی آداب تھے جس ہم نے تفصیل سے باتیں بیان کی تھی، تو ہمارے کوئی دوست احباب نے کہا تھا اس کے آداب پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے، تو میں نے اس کے آداب پر بھی کچھ روشنی ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بات عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.